ان کا نام جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سے مارا گیا ہے. اس کا نام سلیمان موسیٰ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہے. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. یہ بار بار ان کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے جی یہ سیز فائر ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ٹولز اڈاپٹ کر رہے ہیں. باقی اگر آپریشن سندور چل رہا تھا تو یہ آپریشن مہادیو کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں، جب آپ کے اندر انٹرنل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں تو دشمن اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی مغربی سرحد اس طرح سے محفوظ نہیں. آپ کی جو ٹی ٹی پی کو جس کو 100% سپورٹ ہو رہی ہے، اگر آپ انڈین انالیسس کو دیکھیں وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ یار تم امن کی کون سی بات کر رہے ہو، اس کو کیوں نہیں مانتے کہ آپ بلوچستان میں بھی سپانسر کریں، بلوچستان میں ٹریننگ دے رہے ہیں، کے پی کے میں اور ایڈجسنٹ ایریاز میں آپ جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی. جے ہند دوستوں، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے انڈو پاک رائیولری چینل میں. آپریشن مہادیو کے تحت کل جموں کشمیر میں تعینات سرکشا بلوں نے پہلگام حملے کے ماسٹر مائنڈ سلیمان شاہ عرف ہاشم موسیٰ سہت 2 انیہ آتنکیوں کو مار گرایا. لشکر طیبہ کا آتنکوادی سلیمان شاہ پاکستانی سینا کی وششٹ اکائی اسپیشل سروس گروپ کا پورو کمانڈو تھا اور پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. جہاں ایک طرف آپریشن سندور اب بھی جاری ہے، وہیں دوسری اور آپریشن مہادیو کے آغاز کے بعد پاکستان میں خوف کا ماحول ہے. بھارت پچھلے 2 مہینے میں کئی میسائل اور اتیادھنک ڈرون پریکشن کر چکا ہے. اب پاکستان کو ڈر ہے کہ بھارت کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو چلیے ادھک جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھیے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں جے ہند اوشیہ لکھیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کریں. پہلے آپریشن سندور تھا، اب آپریشن مہادیو اس کے نام سے جناب ایک نیا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. یہ جناب پچھلے تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے اندر آپریشن مہادیو جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب اگر آپ میں صرف اسی سے اگر آپ کو اندازہ اسے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جی ریئل بابا بنارس. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی را کا ایک فرنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ را جب بھی کوئی حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے اس کی جو ہے وہ ایک ہنٹس دیتا ہے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا اور اس نے کہا جی کانگریچولیشنز ٹو دا انڈین آرمی فار ایلیمینیٹنگ 3 پاکستانی ٹیررسٹ انوالوڈ ان پہلگام ٹیررسٹ اٹیک انڈر آپریشن مہادیو ان لدواس ایریا آف سری نگر جموں اینڈ کشمیر. ہر ہر مہادیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی چنار کور کی جانب سے بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. انہوں نے کہا جی سری نگر کا داچی گام کا ایریا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپریشن مہادیو شروع کیا گیا. اس میں سیکورٹی فورسز اور ملٹنٹس کے درمیان آمنا سامنا. ان کا نام جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سے مارا گیا ہے. اس کا نام سلیمان موسیٰ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہے. بہت 3 4 5 انڈیکیٹرز ہیں. دلی میں سے تقریباً 2 ہفتے قبل میرا خیال ہے میں نے پروگرام میں اگر نہیں تو کم از کم آپ کو جب ہم یعنی پروگرام کی اس کی تیاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بتایا تھا کہ 20,000 تازہ دم دستے سینٹرل ریزرو پولیس کے CRPF کا وہ فوراً کشمیر پہنچائے جا رہے ہیں، مفروضہ کشمیر. تو ظاہر ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آکاش اور اگنی میزائل کے جو تازہ ترین کو ورژن تھے ان کے حال ہی میں تجربات کیے ہیں. ابھی تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں بھارت نے اپنے میزائلوں کے وہ جنوبی بھارت میں ہوئے. اس دفعہ یہ جو اس دفعہ کے ورژن ہے ان گزشتہ 1 مہینے میں یہ سارے نارتھ میں ہوئے. جموں کشمیر. ایک بات ہم لوگوں کو ذہنی طور پر جو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ مونسون کا جنگوں سے کیا لینا، میرے منہ میں خاک. میں اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں اور مجھے میرے ساتھ شاید ہی کوئی پاکستانی اتفاق کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ان کی اکانومی کا بڑا غرق ہو جائے گا، آلریڈی اتنی قیمت ہوئی ہے دوبارہ کیوں ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. دیکھیں مودی جو ہے یہاں کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے ہندوستان میں یہ بتانے کے لیے کہ جو عام ہندو ہے اس کو وہ اپلفٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اکھنڈ بھارت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہندوتوا کے ذریعے وہ عام ہندوؤں کی زندگی چینج کر سکتے ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کو وہاں پہنچائیں گے جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ اس وقت اندرونی طور کے اوپر یا بیرونی طور کے اوپر دونوں چیزوں کے لیے وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، قانونی طور کے اوپر غیر قانونی طور کے اوپر. اس وقت ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں.
پھر مودی صاحب کی 75ویں سالگرہ بھی آنا ہے, 15 اگست بھی آنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو کشمیر سے لے کے ہندوستان کے اندر ہر طرح کا بیانیہ پاکستان کے خلاف نظر آئے گا, ہر طرح کی جو ریاستی کارروائی ہے, ریاستی دہشت گردی آپ کے خلاف نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا, کیونکہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس وقت کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک ون چاہیے اور اس ون کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں ہمارے لیے 3 چیلنجز ہیں. ایک تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر اس وقت آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کی لہر جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یا پنجاب میں دیکھیں گے, ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو قومی سطح کے اوپر کچھ سخت بندی بھی کرنی ہوگی اور قوم کو آگاہی بھی دینی ہوگی, کیونکہ اس وقت آپ کو عام دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے, آپ کو ہندوستانی دہشت گردی کا سامنا ہے, جہاں ایک ایسی حکومت جو اپنے تمام جتنے سال ہیں ان سب کی لیگیسی کو مطلب ایک طرح سے لوز کرنے لگی ہے, وہ اس قسم کی کارروائی کر رہی ہے. دوسرا جو آپ کو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس اقتصادی جو ٹرن اوور ہو رہا ہے پاکستان کی طرف, وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو اس جو جنگ کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کے لیے حقیقت بنے. تو ظاہر ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کو چائنا میں, آپ کے انٹرسٹ کو سی پیک کے اوپر, آپ کے انٹرسٹ کو افیکٹ کریں گے. اندرونی طور کے اوپر بھی وہ آپ کے ملک کے اندر ہر طرح کی جو ہے بیان بازی بھی کریں گے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی قانونی کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے. بار بار ان کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے جی یہ سیز فائر ہے, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس کی بیسس کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک ایٹمی ریاست کے خلاف اس قسم کی جنگی کارروائی کریں گے جس قسم کی کارروائی ہندوستان نے کی, لیکن انہوں نے کی. وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ٹولز اڈاپٹ کر رہے ہیں. باقی اگر آپریشن سندور چل رہا تھا تو یہ آپریشن مہادیو کیا چیز ہے؟ پلوامہ بھی اسی طرح شروع ہوا تھا, پہلگام بھی اسی طرح شروع ہوا تھا, اور میرے ایک اندر تشویش آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا, جو کسی وقت دوبارہ ہمارے سر پہ ایک جنگ والی کیفیت آ جانی. دیکھیں جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں, جب آپ کے اندر انٹرنل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں تو دشمن اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی مغربی سرحد اس طرح سے محفوظ نہیں. آپ کے جو ٹی ٹی پی کو جس کو 100% سپورٹ ہو رہی ہے, اگر آپ انڈین انالیسس کو دیکھیں وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ یار تم امن کی کون سی بات کر رہے ہو, اس کو کیوں نہیں مانتے کہ آپ بلوچستان میں بھی سپانسر کر رہے ہیں, بلوچستان میں ٹریننگ دے رہے ہیں, کے پی کے میں اور ایڈجسٹنٹ ایریاز میں آپ جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اسلحہ دے رہے ہیں, وہ ان کے تھرو آپ کے اندر انٹرنل ڈسٹربنس اور انٹرنل فلیگ آپریشنز کرائیں گے. تو کچھ ایسا ایونٹ پاکستان میں وہ کریں گے جس سے یہاں پر کیوس پیدا ہو, یہ کیوس پیدا ہوگا. اور پھر ہمیں چونکہ ہم 100% ہم آہنگی تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا, اس ہم آہنگی سے ہم انٹرنلی بھی کمزور ہوں گے اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. جو کہ سب سے بڑا لمحہ فکر میرے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فلیگ آپریشن, اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, ہر وقت سوچنا چاہیے, انکاؤنٹر کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. کہ لوگوں کو آپ نے اتنی ایمبیرسنگ پوزیشن میں ڈال دیا ہے, جو نیشنلسٹ جماعتیں جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں مگر آپ نے انہیں بھی کارنر کر دیا. تو بیسیکلی جو اس وقت پالیسی میکنگ کر رہے ہیں انہیں کچھ تو سوچنا چاہیے. دیکھیں آپ کم از کم تمام جماعتوں کو فیبرک سے باہر تو نہ نکالیں, کم از کم اتنا لیول پلینگ فیلڈ تو رہنے دیں.